بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذات وہ ہے جو بہت سے کمال اور خوبیوں کی جامع ہے۔ آپ شیر خدا بھی ہیں اور داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، حیدر کرار بھی ہیں اور صاحب ذوالفقار بھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر نامدار بھی ہیں اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد بزرگوار بھی، صاحب سخاوت بھی ہیں اور صاحب شجاعت بھی، عبادت و ریاضت والے بھی ہیں اور فصاحت و بلاغت والے بھی ہیں، فاتح خیبر بھی ہیں اور میدان خطابت کے شہسوار بھی ہیں۔ غرض یہ کہ آپ بہت سے کمال اور خوبیوں کے جامع ہیں اور ہر ایک میں ممتاز ہیں۔ مگر آج کی اس ویڈیو میں ہم شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے۔ اللہ جل شانہ نے آپ کو کتنا طاقتور بنایا تھا۔ ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہ کا اسم گرامی علی ابن ابی طالب، کنیت ابو الحسنین اور ابو تراب ہے۔ آپ حضرت ابو طالب کے صاحبزادے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہاشمی ہے۔ یہ پہلی ہاشمی خاتون تھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ہجرت فرمائی۔ آپ 30 عام الفیل کو پیدا ہوئے اور اعلان نبوت سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں آئے۔ جب قریش قحط میں مبتلا ہوئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب پر عیال کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو پرورش میں لے لیا تھا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں آپ نے پرورش پائی اور انہی کی گود میں ہوش سنبھالا۔ آنکھ کھولتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، انہی کی باتیں سنی اور انہی کی عادتیں سیکھیں۔ اسی لیے بتوں کی نجاست سے آپ کا دامن کبھی آلودہ نہیں ہوا، یعنی آپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ جسم کے فربا تھے، یعنی آپ کا جسم بھرا ہوا تھا، آپ کا قد میانہ قد تھا اور آپ کا پیٹ دیگر اعضاء کے اعتبار سے بھاری تھا۔ مشہور ہے کہ ایک یہودی آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے علی، آپ کی داڑھی گھنی ہے اور میری داڑھی کے بال چند گنتی کے ہیں، کیا اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، ہاں، اس کا ذکر سورہ اعراف میں ہے، یعنی جو اچھی زمین ہے اس کی ہریالی اللہ کے حکم سے خوب نکلتی ہے اور جو خراب ہے اس میں سے نہیں نکلتی۔ تو اے یہودی، وہ اچھی زمین ہماری تھوڑی ہے، یعنی کہ ہماری داڑھی گھنی ہے، اور خراب زمین تمہاری تھوڑی ہے، یعنی تمہاری داڑھی کم ہے۔ معلوم ہوا کہ جناب علی کرم اللہ وجہ کا علم بہت زیادہ وسیع تھا کہ اپنی داڑھی اور یہودی کی مختصر داڑھی کا ذکر آپ نے قرآن مجید سے ثابت کر دکھایا، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ قرآن سارے علوم کا خزانہ ہے، مگر لوگوں کی عقلیں اس کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ناظرین، جنگ خیبر میں جب گھمسان کی جنگ ہونے لگی تھی تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کی ڈھال گر پڑی، تو آپ نے جوش جہاد میں آ کر قلعہ خیبر کا دروازہ اکھاڑ لیا اور اس کو ہاتھ میں پکڑ کر ڈھال بنا کر دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ یہ دروازہ اتنا بھاری اور وزنی تھا کہ جنگ کے خاتمے کے بعد 70 آدمی بھی مل کر اس کو اٹھا نہ سکے۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ کیا فاتح خیبر جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ کے اس کارنامے کو انسانی طاقت کی کارگزاری کہا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ انسانی طاقت کا کارنامہ نہیں ہے، بلکہ یہ روحانی طاقت کا ایک شاہکار ہے جو فقط اللہ والے ہی کر سکتے ہیں، جن کو عرف عام میں کرامت کہا جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شجاعت اور بہادری شورِ آفاق ہے۔ آپ کے رعب و دبدبے سے آج بھی بڑے بڑے پہلوانوں کے دل کانپ جاتے ہیں۔ جنگ تبوک کے موقع پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو مدینہ طیبہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا تھا، اسی لیے آپ اس میں حاضر نہ ہو سکے۔ باقی تمام غزوات و جہاد میں شریک ہو کر بڑی جانبازی کے ساتھ کفار کا مقابلہ کیا اور بڑے بڑے بہادروں کو اپنی تلوار سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جنگ بدر میں جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسود بن عبد الاسد مخزومی کو کاٹ کر جہنم میں پہنچایا، تو اس کے بعد کافروں کے لشکر کا سردار عتبہ بن ربی اپنے بھائی عتبہ بن ربی کے ساتھ اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کو ساتھ لے کر میدان میں آیا اور چلا کر کہنے لگا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اشراف قریش میں سے ہمارے جوڑ کے آدمی بھیجیے۔ حضور تاجدار ختم نبوت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اے بنی ہاشم، اٹھو اور حق کی حمایت میں لڑو، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کو بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو سن کر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کی طرف بڑھے۔ لشکر کے سردار عتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل ہوا اور ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ ولید، جسے اپنی بہادری پر بہت ناز تھا اور وہ کفار کا بہت بہادر آدمی تھا،
وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے مقابلے کے لیے مست ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا آگے بڑھا اور آپ پر حملہ کیا، مگر شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے تھوڑی ہی دیر میں اسے مار گرایا اور ذوالفقار حیدری نے اس کے گھمنڈ کو خاک و خون میں ملا دیا۔ کے بعد آپ نے دیکھا کہ عتبہ کے بھائی شیبہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا ہے، تو آپ نے اس پر بھی حملہ کر دیا اور اسے بھی جہنم پہنچا دیا۔ جنگ احد میں جب مسلمان آگے اور کفار پیچھے تھے، جس کے سبب بہت سے لوگ شہید ہوئے، تو اس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کافروں کے گھیرے میں آ گئے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ اے مسلمانوں، تمہارے نبی قتل کر دیے گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس اعلان کو سن کر مسلمان بہت پریشان ہوئے اور ادھر ادھر ہو گئے، بلکہ ان میں سے تو بہت سے لوگ بھاگ بھی گئے۔ مگر حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جب کافروں نے مسلمانوں کو آگے پیچھے سے گھیر لیا اور رسول کائنات میری نگاہ سے اوجھل ہو گئے، تو پہلے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کیا، زندوں میں نہیں پایا، تو پھر شہیدوں میں تلاش کیا، وہاں بھی نہیں پایا، تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ حضور میدان جنگ سے بھاگ جائے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو آسمان پر اٹھا لیا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ میں بھی تلوار لے کر کافروں میں گھس جاؤں، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے تلوار سے ایسا حملہ کیا کہ کفار بیچ سے ہٹتے گئے اور میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گیا، تو مجھے بے انتہا خوشی ہوئی اور میں نے یقین کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی ہے۔ میں دوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کھڑا ہوا۔ کفار گروہ در گروہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے آنے لگے۔ آپ نے فرمایا علی ان کو روکو، تو میں نے تنہا سب کا مقابلہ کیا اور اس کے بعد پھر ایک گروہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کی نیت سے آگے بڑھا۔ آپ نے پھر میری طرف اشارہ فرمایا تو میں نے پھر اس گروہ کا اکیلے مقابلہ کیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری بہادری اور مدد کی تعریف کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، مطلب یہ کہ علی کو مجھ سے کمال قرب حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں تم دونوں سے ہوں، یعنی مجھے تم دونوں سے قرب ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پا کر حضرت علی کرم اللہ وجہ کا شہید ہو جانے کی نیت سے کافروں میں تنہا گھس جانا اور حضور کو پا کر حملہ کر کے گروہ در گروہ سے اکیلے مقابلہ کرنا آپ کی بے مثال بہادری اور انتہائی دلیری کی خبر دیتا ہے، ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے مثال عشق اور سچی محبت کا بھی پتہ دیتا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو اسے شیئر اور لائک کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔